بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں 15 ڈیز نیٹورک انڈسٹری کورس لیسن نمبر 8 بیچ نمبر HGWP کے 0124۔ ٹاپک ہے ہاؤ ٹو میک نیم لسٹ فار بزنس۔ سو ویری امپورٹنٹ ٹاپک، فاؤنڈیشنز آف دا نیٹورک انڈسٹری، فاؤنڈیشن آف یور بزنس، آپ کی بزنس کی بنیاد، آغاز اور کامیابی کا دار و مدار، نیم لسٹ۔ ایک نئے انداز سے، نئے انفارمیشن کے ساتھ، اگر جس بندے نے آج کی ٹریننگ غور سے سنی، سمجھا اور اس پہ عمل کیا تو گارنٹیڈ سکسیس ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آج آپ اس لیکچر کو صحیح نہیں سنیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو اس انڈسٹری سے، اس کمپنی سے، اس کاروبار سے کچھ ملنے والے نہیں ہیں۔ تو بنیاد اگر کسی عمارت کی ٹیڑھی ہے، کمزور ہے، بنیاد ہی نہیں ہے، تو عمارت تعمیر نہیں ہوگی۔ نیٹورک انڈسٹری کے اندر زیادہ تر لوگ ناکام اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس بنیاد کا خیال نہیں رکھتے، اس کو نہیں سمجھتے اس کے ٹیکنیکس کیا ہے۔ تو آئیے اب اس کے ٹیکنیکس سمجھیے۔ کیا ہم اگر اس نیٹورک انڈسٹری کے اندر نہیں آتے اور ہم بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں کہ ہم امیر ہو جائیں گے، کیا یہ پاسبل ہے؟ آئیے میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں۔ کیا آپ شوگر مل بنا سکتے ہیں؟ شاید جواب نفی میں ہے۔ کیا آپ ٹیکسٹائل مل بنا سکتے ہیں؟ جواب نفی میں ہوگا۔ کیا آپ سیمنٹ فیکٹری بنا سکتے ہیں؟ جواب نفی ہوگا۔ جو میرے اس وقت آڈینس ہے، معذرت کے ساتھ ان میں سے کوئی بندہ آپ میں سے شاید نہ ہو، بلکہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں بنائیں۔ کیوں؟ شوگر مل کے لیے کیا چاہیے؟ را میٹیریلز چاہیے۔ ٹیکسٹائل مل کے لیے، سیمنٹ فیکٹری کے لیے را میٹیریلز چاہیے۔ پہلے تو شوگر مل نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو پھر را میٹیریلز نہیں ہے۔ مثلا کیا آپ خود دیکھیں، مثلا شوگر کین ناٹ اویلیبل۔ پہلے تو مل نہیں ہے، اگر مل ہے تو شوگر کین نہیں ہے۔ ٹیکسٹائل مل نہیں ہے، اور اگر ہے تو کاٹن نہیں ہے۔ سیمنٹ فیکٹری ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو سٹون نہیں ہے۔ تو کیا آپ فیکٹری کے مالک بن سکیں گے؟ نہیں۔ مینس کی انڈسٹری ہے، شوگر کین نہیں ہے، ٹیکسٹائل مل ہے، کاٹن نہیں ہے، سیمنٹ فیکٹری ہے، سٹون نہیں ہے، HGW کمپنی ہے، کانٹیکٹ لسٹ نہیں ہے، یعنی کہ انڈسٹری ہے، HGW ہے۔ سمجھیں میری بات؟ انڈسٹری ہے لیکن انڈسٹری کے اندر را میٹیریلز نہیں ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کامیاب ہو سکیں گے؟ چلو انڈسٹری ہم دے رہے ہیں نا، آپ کو انڈسٹری دے رہے ہیں۔ اگر انڈسٹری دے رہے ہیں تو آپ را میٹیریلز تو لا سکتے ہیں نا۔ اور را میٹیریلز کیا ہے؟ وہ آپ ہے کانٹیکٹ لسٹ۔ کین وی انسٹال 2 industries without any investment؟ کیا ہم یہ جو 2 انڈسٹری ہے، کیا اس کو بغیر پھر انویسٹمنٹ کے لگا سکتے ہیں؟ ایک ویلتھ انڈسٹری ہے اور ایک ہیلتھ انڈسٹری۔ جس طرح ٹیکسٹائل مل ہے، جس طرح آپ کی جو ہے نا سیمنٹ فیکٹری ہے، اس طرح ویلتھ اور ہیلتھ کی بھی 2 بڑی بڑی انڈسٹریاں ہیں۔ یہ ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ اب دینے تو جا رہے ہیں آپ کو، لیکن را میٹیریلز کیا ہونے چاہیے؟ ویلتھ کے لیے آپ کے پاس را میٹیریلز، وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، جیسے کہ شوگر مل کے لیے شوگر کین چاہیے، اور سیمنٹ فیکٹری کے لیے سٹونز چاہیے، ٹیکسٹائل کے لیے کاٹن چاہیے، تو اس طرح ویلتھ انڈسٹری کے لیے آپ کو بے روزگار، ان امپلائمنٹ چاہیے، لوگ چاہیے آپ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو جاب لیس ہیں، ان امپلائمنٹ اور جاب لیس ایک ہی بات ہے، اور وہ لوگ جو زیادہ تر غریب لوگ ہیں۔ یہ آپ کے لیے را میٹیریلز ہے کہ اس انڈسٹری کے اندر یہ میٹیریل جب لائیں گے
تو آگے سے آؤٹ پٹ انشاءاللہ اب لے سکیں گے. اور ڈپرائیوڈ پرسنس، ایسے وہ لوگ جو مایوس ہے، اپنی زندگی سے مایوس ہے، اپنے کاروباروں سے مایوس ہے، اپنے جاب سے مایوس ہے، مہنگائی سے مایوس ہے، نظام سے مایوس ہے، ایسے لوگوں کو لائی لسٹ پہ نا. اور ہیلتھ انڈسٹری بھی آپ کے پاس ہے. اس میں انہیلدی لوگ اس پاکستان کے اندر 15% پاپولیشن کے 25 کروڑ عوام میں 15% ایسے لوگ ہوں گے جو انہیلدی ہے. وہ آپ کے لیے را مٹیریلز ہے. ہیلدی لوگ جو اپنے آپ کو ہیلدی سمجھ رہے ہیں وہ 5% ہے. ان کے کانٹیکٹ لسٹ بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب ہیلدی 80%. جس طریقے سے آپ آڈینس مجھے سن رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہیلدی سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ سب ہیلدی ہے، کوئی نہ کوئی بیماریاں لیے پھر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر 25 کروڑ عوام آپ کے لیے را مٹیریلز ہے. انہیلدی 15% ہے. ہیلدی کو کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے پروڈکٹس کو کھا کے انہوں نے انہیلدی کی طرف نہیں جانا. اور سب ہیلدی یہ کیا ہے؟ تاکہ انہیلدی کی طرف نہ جائیں. اور انہیلدی کو کیا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر کے میڈیسنز کام کرنا چھوڑ بیٹھے ہیں، کرونک ڈیزیز کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں، تو انہیلدی نے بھی تو ہیلدی کی طرف آنا ہے. تو پاکستان کے 100% پاپولیشن آپ کے ہاتھ میں ہے. اور پاکستان کے اندر غریب لوگ 80% ہے. جاب لیس، ان امپلائمنٹ، ڈپرائیوڈ پرسن 80 سے 85% لوگ جو ہے اس کیٹیگری کے ہیں. اور 100% لوگ ان کیٹیگریز کے ہیں. تو کیا ان انڈسٹری کے اندر جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، کیا را مٹیریلز آپ نہیں لا سکتے؟ تو یہ ہے اس انڈسٹری کا کمال. اب آتے ہیں کہ یہ جو را مٹیریلز ہے اس کو ہم کانٹیکٹ لسٹ سے تعبیر کریں گے. دوستو، سب سے پہلے یوزر گروپس کو جائیے. یوزر گروپ کے اندر را مٹیریل جو ہے وہ انہیلدی رچ پرسن ہے. اس پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ زیادہ پیسوں والے ہیں ان کے اندر جا کر گھس جائیں اور ان کو بتائیں اپنی پروڈکٹس کے بارے میں. وہ آپ کے پروڈکٹس انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ لیں گے، کیونکہ ان کا پاس پیسہ ہے. کیونکہ اس پاکستان کے اندر، اس دنیا کے اندر 80% لوگوں کے پاس 20% دولت ہے، اور 20% لوگوں کے پاس 80% دولت ہے. تو اگر آپ 20% لوگوں کے پاس جائیں گے، ان کے پاس 80% دولت ہے، ان سے آپ بھی رچ ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہیلدی اینڈ نیڈی پرسن، ایسا شخص جو کہ بالکل بیمار ہے اور اس کو نیڈ ہے، وہ بھی آپ کے یوزر گروپ میں آئے گا اور آپ کو کوئک ارننگ دے گا. اس کے بعد نیٹ ورکر گروپ جو ہے پاکستان کے اندر را مٹیریلز نیٹ ورکر انڈسٹری کے اندر ہے کہ جاب لیس ہے. اس کے بعد پور پرسن ہے. اس کے بعد لو پیڈ امپلائیز ہے. یو کین میٹ یور ایکسپینڈیچر تھرو یوزر گروپ. یہ جو یوزر گروپ ہے اس سے آپ امیجیٹ ایکسپینسز نکال سکتے ہیں. بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ سر یہ تو میں ٹریننگ لوں گا، پھر اس کے بعد آگے 2-3 مہینے لگیں گے، پھر سال لگیں گے. نہیں، آپ اس سے تو کل سے پیسے کما سکتے ہیں. آپ کے پاس جو آئی ڈی ہے، کل انشاءاللہ سب صبح 9-10 بجے اٹھ جائیں اور ان پہ کام شروع کریں، اور شام کو پیسے جیب میں رکھیں. اور یہ جو ہے یہ لانگ ٹرم ہے. اس میں 2 سال 3 سال لگتے ہیں آپ اپنے ٹارگٹ کو پہنچنے کے لیے. You can achieve your dreams and make a big career through networker group. اب آتے ہیں کہ نیم لسٹ کیسے بنائے جاتے ہیں. اس کے ٹیکنیکس آپ سیکھیے اور انشاءاللہ اس کو پلے باندھیں اور اس پہ کام کیجیے. Write down the name of all your hot, warm and cold circles. آپ نے جو ہے نا ابھی لسٹ کیسے بنانی ہے، بیٹھیے اس لیکچر کے بعد سب سے پہلے ہاٹ جو لسٹ ہے ان کے نام لکھے. یہ آپ کے رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ آپ کے بلڈ ریلیشن شپ ہے، ان کے نام لکھیے. پھر وارم لسٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کے فرینڈز ہیں جن کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ آپ کے وارم لسٹ ہے. یہ ہے جب گاڑی آپ چلاتے ہیں تو آپ گیئر 1 میں ڈالتے ہیں، یہ ہاٹ ہے، اور پھر گیئر 2 میں ڈالتے ہیں، یہ وارم ہے. لیکن گاڑی تیز کہاں چلتی ہے؟ وہ کولڈ سرکل لسٹ، جن کو آپ نہیں جانتے، جو سٹرینجر ہے، یہ ہے کولڈ سرکلز. اور سب سے زیادہ پیسہ کولڈ سرکل میں ہے، کیونکہ ہارڈ اور وارم لسٹ جو ہے یہ آپ کی گاڑی کو دوسرے تیسرے گیئر تک تو لے جائیں گے، لیکن 4 اور 5 گیئر کے اندر وہ لوگ ہوں گے جن کو آپ نہیں جانتے. وہ ان لوگوں کی وجہ سے آتے ہیں اور پھر آپ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، اور ان سے آپ لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں. یہ ایک چنگاری ہے،
یہ ایک جو ہے نا ماچس کی تیلی سے جب آپ شعلہ فلیم جو ہے نا اٹھاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ایک لائٹر ہے جس سے آپ آگ جو ہے نا جلاتے ہیں، اور اس کے بعد جب آگ پکڑ لے تو یہ دیکھیے بہت زیادہ جو ہے نا آگ جب جلتی ہے تو وہ کوٹ سرکل سے، اور یاد رکھیں اگر آپ ان لوگوں سے سٹارٹ لیں گے جو کوٹ سرکل کے اندر ہے تو کبھی بھی گیئر 5 اور گیئر 4 میں گاڑی نہیں چلتی، سب سے پہلے اس کو گیئر 1 گیئر 2 میں ڈالتے ہیں۔ اس لیے ہم بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو ٹچ کرتے ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہی نہیں ہے، جو ہمارے فرینڈز ہی نہیں ہے، اور پھر جو ہے نا ہمارے رشتہ دار اور فرینڈز نہیں ہے تو یہ لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں، اور اس طریقے سے آپ بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر آخر کار بیٹھتے ہیں کہ میرا تو چیک نہیں آ رہا، میرے تو پیسے نہیں آ رہے، کیونکہ نہ آپ تو فرینڈز کو ٹچ کرتے ہیں اور نہ آپ رشتہ داروں کو ٹچ کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی لگتی نہیں ہے، فرینڈز آپ کے ہیں نہیں، چنگاری سلگتی نہیں ہے، اور کوٹ سرکل میں آپ پہنچ نہیں سکتے، اور اس طریقے سے آپ کولیپس ہو جاتے ہیں۔ یوز فارمولا فرینڈز فارمولے کو استعمال کریں۔ جب بھی لسٹ بنانے بیٹھ جائیں تو ایف کو دیکھیے، ایف کا مطلب ہوتا ہے فیملی۔ آپ کی جو فیملی فرینڈز، آپ کے جو فرینڈز ہیں ان کی لسٹ آپ بنائیں، اور ریلیٹیوز کے جو ہے لسٹ بنائیں، آپ کے کزن ہے، آپ کے مطلب ہے کہ بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ آئی انسٹیٹیوشن، جس جگہ ادارے میں آپ نے پڑھا ہے، جس کالج اسکول میں آپ نے پڑھا ہے، ان کی لوگوں کی لسٹ بنائیں، اور ای جو ہے امپلائی، جتنے بھی لوگ جو نوکریاں کرتے ہیں ان کی لسٹ بنائیں۔ نیبرز، جو آپ کے ارد گرد ہمسائے ہیں ان کی لسٹ بنائیں۔ ڈی اسٹینڈ فار ڈریمرز، ان لوگوں کی لسٹ بنائیں جن کو رات کو خواب یعنی کہ نیند بھی نہیں آتی، وہ ہر وقت متلاشی ہوتے ہیں کہ یار کچھ کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایس اسٹینڈ فار اسٹرینجر، ان لوگوں کی لسٹ بنائیں، مثلا آپ ریسٹورنٹ سے کھانا کھا رہے ہیں، یا بس میں سفر کر رہے ہیں، یا کسی مطلب کہ لائن میں کھڑے، کیوں میں کھڑے ہیں، یا بل جمع کرانے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں، اور ساتھ جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان سے بھی آپ جو ہے نا ان کی لسٹ بنائیں اور ان سے نمبرز لیں۔ ڈونٹ پری جج دا پیپل، یہ مت سمجھیے کہ یار یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ جس دن آپ پری جج کریں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک تو خوف دل سے نکالے، اور دوسرے لوگ پری جج نہ کرے کہ یار یہ تو جی فلاں کا بیٹا ہے، یہ تو غریب ہے، یہ تو ویلج میں ہوتا ہے، یہ تو نمونہ ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو یہ ہے، اس کے تو ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈونٹ پری جج دا پیپل مائی ڈیئر، جو بھی بس ذہن میں آئے اس کو لکھے۔ ٹیک ایٹ لیسٹ 3 days ٹو کمپلیٹ دا لسٹ، 3 دن لگا اس لسٹ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈ دا ریلیشن شپ آف اے ریلیشن شپ۔ جس وقت آپ لسٹ بنائیں تو ان کے پاس بیٹھیں اور ان کی جو ہے نا ریلیشن شپ لے کے، مثلا اگر آپ کا کزن ہے ان کے آگے مثلا آپ کے فرینڈز ہیں تو ان کی جو ہے نا فرینڈز اور ان کی جو رشتہ دار ان کے نام بھی لکھے، اور اس طریقے سے آپ کے لسٹ تو 100 سے 1000 تک چلی جائے گی۔ ایڈ نیو پیپل، ہمیشہ کے لیے اپنے لسٹ کے اندر نئے لوگوں کو شامل کریں، کیونکہ یہ پروسپیکٹنگ بلڈ ہے آپ کے بزنس کے لیے۔ جس طریقے سے آپ ڈیلی خوراک کھاتے ہیں اور خون بنتا ہے، اس طریقے سے آپ کو ڈیلی پروسپیکٹنگ چاہیے کہ آپ کا بزنس چلے۔ جب تک آپ بزنس کے اندر ہے اس وقت تک آپ نئی انڈکشن کریں تاکہ آپ کا بزنس جو ہے وہ زندہ رہے، جس طرح آپ خوراک کھاتے ہیں زندہ ہے۔ آلویز مینٹین 100، ہمیشہ کے لیے 100 لوگوں کا لسٹ لازمن جو ہے نا بنائیں۔ جب بھی لسٹ بنانے بیٹھیں تو کم از کم 100 لوگ جو ہے وہ آپ لکھیں، اور اس کے بعد اگر 100 لوگوں میں سے 5 جوائن ہو جائے تو 5 مزید اس کے اندر ایڈ کریں، 20 جوائن ہو جائے تو 20 مزید ایڈ کریں۔ ہر وقت آپ کے پاس 100 کی لسٹ ہونی چاہیے جب تک آپ اس بزنس کے اندر ہے۔ میک سلیکشن اکارڈنگ ٹو دا ABC فاسٹ اینڈ مین رولز، اس سسٹم کو چلانے کے لیے یہ 3 رولز جو ہے، یہ جو 3 فارمولاز ہیں، اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے۔ اے اسٹیٹ فار ایمبیشیس، ایسے لوگوں کو، ہاں جس وقت آپ 100 کی لسٹ بنائیں اس کے بعد ان کو الگ الگ کیٹیگریز کے اندر کریں کہ پروڈکٹ یوزر کون بنیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا کام کرنے والے لوگ کون ہیں، ریٹیلر کتنے ہوں گے، اس طرح۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اے، ان کی سیگریگیشن اس طرح کرتے ہیں کہ اے، جن لوگوں نے کام کرنا ہے آپ کے ساتھ، جو آپ نے ٹیم بنانی ہے، جو نیٹ ورکر بنانے ہیں، ان کو اس فارمولے کے ساتھ، اس کسوٹی کے ساتھ جو ہے نا پڑھ کے، اے اسٹیٹ فار ایمبیشیس، ایسے لوگوں کو لے کے آؤ جو کہ ایمبیشیس ہے۔ ایمبیشیس کا مطلب ہوتا ہے جس میں آگے بڑھنے کی جستجو ہے، ان کو لے کے آؤ۔ بی اسٹینڈ فار بزنس مائنڈڈ،
ایسے لوگوں کو سیگریگیٹ کرے کام کرنے کے لیے، الگ کرے جو بزنس مائنڈ ہے، اور ایسے لوگوں کو چیک کرے جو کریڈیبل ہے، جن کی جو ہے نا آگے ریلیشن شپ بہت زیادہ ہے. آپ کے ایم پی اے، ایم این اے، آپ کے علاقے کے ڈاکٹر جس پہ رش ہوتا ہے، آپ کے جو ہے نا علاقے کے مسجد کے خطیب جن کو سارے لوگ جانتے ہیں، آپ کے علاقے کے وکیل پروفیسر جن کو بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں، وہ کریڈیبل لوگ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس فارمولے سے بھی اس کو چیک کرے. ایف اسٹینڈ فار فائنینشلی اسٹرانگ، اتنا کہ 1,20,000 60,000 10,000 کی انٹری کر سکے، اتنا پیسے بندے کے پاس ہونے چاہیے. اے اسٹینڈ فار وہی ایمبیشیس ایکٹیو، اور ایس اسٹینڈ فار سوشل سویٹی اینڈ اسمائل. ایسے لوگ جو ہنسمو کے، اور اس کے بعد ان کی ایٹیچیوڈ ٹھیک ہے. ایسے لوگ جن کی جو یاروں کے یار ہے، جن کی ایک آواز پہ پورا گاؤں پورا شہر امڑ آئے، یعنی کہ نوسرباز، معذرت کے ساتھ دغاباز، چیٹر، فراڈی. ایسے لوگ جن سے لوگ بھاگتے ہیں، جن نے لوگوں کے پیسے کھائے ہو، جو لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، جو موبائل نمبر کو چینج کرتے رہتے ہیں، روپوش رہتے ہیں. ایسے لوگوں سے اوائڈ کرے. اور ٹی اسٹینڈ فار ٹائم باؤنڈڈ، ایسے لوگوں کو لائیں جو کہ آپ کو کم از کم 2 سے 4 گھنٹے ڈیلی بیسس پہ دے. ٹریننگ لے، ٹریننگ ایٹیچیوڈ پہ آئے. اب دیکھیے سرکل کے اندر آپ ٹریننگ ایٹیچیوڈ کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا، کہ کتنے لوگ اس وقت ٹریننگ لے رہے ہیں. ہزاروں لوگ جوائن ہیں، لیکن ٹریننگ کتنے لوگ لے رہے ہیں. جب آپ ان کو سیکھیں گے نہیں، اس سسٹم کو نہیں سمجھیں گے، تو کل گلہ نہ کرنا، کل گل نہ کرنا کہ مجھے کچھ مل نہیں رہا، کیونکہ آپ اس سسٹم کو فضول سمجھ رہے ہیں. اس کی ٹریننگ تک نہیں لے سکتے. زوم پر 40 منٹ ٹریننگ ایک بندہ نہیں لے سکتا گھر میں بیٹھ کر رضائی کے اندر، تو پھر کیا اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو بالکل نہیں لانا. مین اسٹینڈ فار، ایسے بندے کو لا جس کے پاس منی ہے. اے اسٹینڈ فار اتھارٹی، جس کے پاس اتھارٹی ہے. این اسٹینڈ فار نیڈ، ایسے لوگ جن کی نیڈس ہے، یعنی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جو انٹری کر سکے. ایم اسٹینڈ فار، یعنی کہ آپ سے جڑ سکے. اتھارٹی ہے، مثلا اگر بیوی ہے اور شوہر آ رہا ہے، شوہر تو ویگری ہے لیکن منی کی اتھارٹی بیوی کے پاس ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. بیوی ہے، اتھارٹی شوہر کے پاس ہے، اور بیوی پریزنٹیشن سن رہی ہے، تب کبھی بھی نہیں آئیں گے. ایک لڑکا ہے 20-22 سال کا جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، پیسہ تو ان کے پاس ہے لیکن اس کی اتھارٹی ماں باپ کے پاس ہے، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. اور این اسٹینڈ فار نیڈ، کہ اس کی نیڈ بھی ہے. مثلا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ 1,00,000 1.5 لاکھ روپے جینا آپ کو ملے گا منتھلی، آپ آ جائیں، وہ آلریڈی 2-2.5 لاکھ کما رہا ہے، تو کبھی بھی نہیں آئے گا. نیڈ بھی ہے. تو ایم منی سے، منی کا مطلب ہوتا ہے جوڑنے کے لیے، اتھارٹی کا مطلب ہوتا ہے ڈیسیژنز لینے کے لیے، اور این کا مطلب ہوتا ہے نیڈ، کام کرنے کے لیے. تو اس لیے ان فارمولوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو کامیاب ہوں گے. سبسکرائب ٹو بزنس ڈائریکٹریز، ایسے بزنس ڈائریکٹریز گوگل سے سبسکرائب، مثلا یلو پیجز ہے، کافی سارے بزنس گوگل میں ملے گی، ان کے اندر ہزاروں کانٹیکٹس ہے، وہ کانٹیکٹس وہاں سے لے. آلویز ریمبر انکمفرٹ زون لسٹنگ ٹیکنیکس. اور یاد رکھیں کہ جب آپ جو ہے نا لسٹ بنائیں تو زیادہ تر کوشش کریں کہ ان لوگوں کو پھر سلیکشنز کے اندر سلیکٹ کریں جو آپ سے زیادہ طاقتور ہے، آپ سے زیادہ تعلیم والے ہیں، آپ سے زیادہ سوشل ہے، آپ سے ان کا زیادہ مطلب ہے کہ گریڈ میں اور باتوں میں زیادہ اچھے ہیں. ایسے آپ کو پتہ ہے کہ اپنے سے بڑے بندے کو لانا، اپنے سے زیادہ ہوشیار بندے کو لانا، اپنے سے زیادہ طاقتور اور زیادہ تگڑے بندے کو لانا، یہ انکمفرٹ زون میں آتا ہے، کیونکہ اس میں مشکلات آپ کو پیش آتی ہے، کیونکہ اس کو سمجھانا، اس کو کنونس کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن مائی ڈیئر، منی آلویز لائز ان انکمفرٹ زون. کمفرٹ زون یہ ہے کہ آپ کی یعنی کہ بازو کے نیچے سمجھے، یا آپ کے دسترس کے نیچے سمجھے، یعنی آپ سے تعلیم میں کم، آپ سے پیسوں میں کم، یعنی کہ آپ کا اثر رسوخ اس پہ زیادہ ہے اور آپ کے اثر رسوخ سے وہ آ جاتا ہے، لیکن وہ پھر کام نہیں کر سکتا، ان کے پھر لوگ کے پاس لوگ نہیں ہوتے. تو لہٰذا اپنے سے زیادہ جو ہے نا طاقتور، اپنے سے زیادہ جو ہے نا جو پاورفل بندے کو لائیں. اس کو کہتے ہیں انکمفرٹ زون کے اندر جانا. نیم لسٹ کے اندر ہم اپلائی کریں گے ABC مین فاسٹ فارمولا، وہ جو ہو گیا یوز میموری جوگر ٹیکنیکس. یہ کیا چیز ہے؟ کبھی کبھار آپ یعنی کہ لسٹ بنانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں لیکن آپ بھول جاتے ہیں لوگوں کو. آپ کو لوگ یاد نہیں ہوتے.
آپ جلدی جلدی بھول جاتے ہیں. تو ایسے میں آپ میموری جاگر ٹیکنیک استعمال کریں. مثلا یہ دیکھیں کہ یار اچھا یار جن کے سر پہ بال نہیں ہے نا وہ کون لوگ ہیں. تو سارے جو گنج پن والے ہیں وہ نظر آ جائیں گے آپ کو، ان کے نام لکھے. اچھا یار ریسٹورنٹس جو ہے نا میرے دوستوں میں سے کن کن کے پاس ہے، اسکول کن کن کے پاس ہے، نوکری کون کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایجڈ لوگ کون ہیں، ٹھیک ہے، سپورٹس کے اندر میرے ساتھ کون ہے، اچھا کلاس فیلوز کون تھے. اس کو کہتے میموری جاگر ٹیکنیز. اس سے بہت زیادہ چیزیں آپ کو یاد آئے گی اور آپ جو ہے نا آہستہ آہستہ لکھنا شروع کر دیں گے. چوز پیپل بٹوین 22 to 44 ایئرز آف ایج. ویسے تو ہمارے سسٹم کے اندر 18 سال سے لے کے 100 سال تک لوگ آ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ زمانہ ہے کہ ایک انسان پہ گھر کی ذمہ داریاں آن پڑتی ہے. تو ایسے میں 22 سے 45 سال کے لوگ آپ کے لیے زیادہ کارآمد ہوتے ہیں، کیونکہ اگر 60 کے اوپر جائیں تو لوگوں کے جو ہے نا دم خم ختم ہو جاتے ہیں، لوگ چیزیں بھولتے ہیں، ان کی اندر انرجی نہیں ہوتی. اور اگر آپ بہت زیادہ اس کے نیچے لوگوں کو لائیں گے تو وہ میچور نہیں ہوتے. تو لہٰذا یہ لوگ، یہ طبقہ انتہائی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. بگ لسٹ مینس بگ بزنس لائک بلڈنگ میٹیریلز. یعنی کہ اگر آپ بہت بڑی عمارت تعمیر کرنا چاہیں گے نا تو پھر آپ کو اتنے ہی اینٹیں، اس طرح کی بجری، اس طرح کی آپ کو سیمنٹ کی بوریاں چاہیے تو بڑی عمارت تعمیر ہوگی. لیکن اگر آپ چھوٹی عمارتوں تعمیر کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اتنے میٹیریل بھی کم چاہیے. اگر اس طریقے سے آپ جو ہے بڑے بزنس سے بننا چاہے، یعنی کہ کراؤن ڈائمنڈ تک جائے، اس کمپنی کے لاسٹ رینک تک جانا چاہے، تو پھر آپ کو لوگ بھی تو زیادہ ہونے چاہیے نا. 3 4 5 بندوں سے تو کام نہیں چلے گا نا. اس طریقے سے تو آپ یعنی کہ اگر آپ بلڈنگ بنانا چاہیں تو ایک کمرہ بھی نہیں بنا سکتے، ایک روم بھی نہیں بنا سکتے. تو اگر آپ کا خیال ہے کہ میں بہت بڑا ٹاور بناؤں، ایک بہت بڑا پلازا بناؤں، ایک بہت بڑا ہائی رائز بناؤں، تو ان کے لیے میٹیریل بھی چاہیے، اس طریقے سے آپ کو لوگ بھی چاہیے. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا اپنے لسٹ میں ڈالیں تاکہ بہت بڑے بزنس مین بنے. آلویز کیپ پاکٹ نوٹ بک وتھ پین. انسان جو ہے نا بھولتا ہے. آپ کو پتہ ہے انسان کا دماغ جو ہے وہ ہر وقت انگیج ہوتا ہے اور چیزیں یاد نہیں رہتی اسے. تو لہٰذا آپ ایک کام کریں کہ ایک رجسٹر، ایک بہت بڑی ڈائری گھر میں رکھیں اور ایک پاکٹ سائز، ایک چھوٹی جو ہے نا پاکٹ سائز ڈائری جو آپ کے جیب میں آئے وہ جیب میں رکھیں. جب بھی آپ باہر جائیں، نئے لوگ ملے، ان کے فوراً نمبر نوٹ کریں. کوئی بندہ آپ جا رہے ہیں، کوئی بندہ نظر آئے اور آپ کو اس کی شکل دیکھ کے اپنا دوست یاد آئے تو فوراً ڈائری نکالے لکھ لیں. یعنی کہ یہ چلتے پھرتے آپ لکھتے جائیں اور جب گھر میں آئیں تو جو بڑی ڈائری ہے اس کے اندر صاف ستھرا، یعنی لوگ جو ہے نا لوگوں کے نام اتارنا شروع کر دیں. اس طریقے سے چند دنوں کے اندر آپ بہت بڑے لسٹ کے مالک بن جائیں گے. اس کے بعد کیپ آل کانٹیکٹ سیو ان سیل اینڈ گوگل. جتنے بھی آپ وہ بڑے ڈائری کے اندر لوگ لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے سیل فون کے اندر اس کے الگ الگ گروپس بنائیں، یوزر کے الگ بنائیں، اس طریقے سے کیٹیگری ان کے بنائیں، براڈ کاسٹرز کو بنائیں اور اس کے بعد ان کو گوگل میں سیو کریں. خدا نخواستہ آپ سے موبائل چوری ہو جائے یا ڈائری گم ہو جائے تو کم از کم گوگل میں کلاؤڈ پہ آپ کے تمام لوگ سیو تو رہیں گے. بعض لوگ سے سیل فون گم ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے کہتے ہیں او ہو شاہ صاحب یہ تو جی میرے پاس بڑے لوگ تھے، 2000 لوگ تھے، لیکن انفارچونیٹلی میرے موبائل چوری ہو گیا ہے تو سارے کانٹیکٹ اس میں چلے گئے. یہ تو بھائی آئی ٹی کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. اللہ کے بندے، آپ جتنے بھی سیل ہے آج اس لیکچر کے فوراً بعد اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا تو طریقہ کسی سیکھیے کہ گوگل کے اندر جو ہے نا کانٹیکٹ لسٹ کو کیسے سیو کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے موبائل فون اگر چوری بھی ہو جائے تو آپ کے جو کانٹیکٹ لسٹ ہے اسے آپ لاس نہ کر سکے. میک براڈ کاسٹر فار نیو پروسپیکٹ. کبھی بھی غلطی نہ کریں کہ آپ نئے لوگوں کا گروپ بنائیں. کبھی بھی گروپ نہیں بناتے نئے لوگوں کے. جو ممبرز ہیں ان کے گروپ تو بنا سکتے ہیں، نئے لوگوں کے گروپ بالکل نہیں بنانے. اس میں سے کچھ نیگیٹو ہوں گے، کچھ کویا ہوگا. آپ نے گروپ بنایا ہوگا، آپ نے کمپنی کے تمام چیزیں اس میں بھیجی ہوگی، آگے سے کوئی غلط کمنٹس کرے گا وہ سب کو برباد کر دے گا. تو براڈ کاسٹر گروپ کیسے بناتے ہیں؟ بڑا آسان ہے. جہاں پہ آپ واٹس ایپ جو ہے نا وہ بناتے ہیں نا، واٹس ایپ کے اندر یہ گروپ بناتے ہیں تو وہاں اگر آپ وہ 3 ڈاٹ کو کلک کریں تو وہاں براڈ کاسٹر بھی لکھا ہوگا. تو براڈ کاسٹر کے اندر یہ ہوتا ہے
کہ ہر بندہ دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا اور ہر بندے کو الگ الگ میسج جاتے ایک کلک سے. ٹھیک ہے, تو مجھے امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. یوز سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیٹ از لنکڈ ان, ایف بی. میں نے لنکڈ ان کو کیوں لکھا ہے؟ یہ بات یاد رکھے کہ جو لنکڈ ان ہے اس پہ آپ کو عقل مند, باشعور اور زیادہ پڑھے لکھے لوگ ملیں گے. لنکڈ ان کے اندر جتنے بھی کانٹیکٹ لسٹ بنا سکتے بنائیں. یہ بہت سوشل لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر غلط لوگ بہت کم ہوتے ہیں. فیس بک جو ہے نا, اس پہ کوشش کریں کہ میکسیمم آپ کیا کریں, لوگوں کو ریکویسٹ بھیجیں جو کہ مختلف کمپنیوں کے لیڈرز ہیں, مختلف کمپنیوں نیٹ ورکرز ہیں, مختلف کمپنیوں کے جو ہے نا لوگ ہیں پاکستان کے ابراڈ میں. کوشش کرے کہ 1 ماہ 2 ماہ کے اندر 5,000 لوگوں کا جو ہے نا آپ ایف بی پہ اپنے فرینڈز بنائیں. اور جب فرینڈز بنائیں اس کے بعد اس براڈ کاسٹر کو جو ہے نا یوز کریں. ٹھیک ہے, اور ان تمام لوگوں کو آپ کا میسج جائے گا جو آپ نے 4-5 ہزار لوگوں, کیونکہ ایف بی کے اندر 5,000 لوگوں کی کیپیسٹی ہے کہ آپ فرینڈز بنا سکے. واٹس ایپ گروپ میں کبھی کبھی آپ کو لوگ جوائن کرواتے ہیں اور آپ اس کو, ٹھیک ہے, اس کو گروپ کو لیفٹ نہ کریں. اس گروپ کے اندر 400-500 جتنے بھی لوگ ہیں ان کے تمام کے اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس نوٹ کر لیں, اس کے براڈ کاسٹر بنائیں اور پھر گروپ کو لیفٹ کر دیں. یہ آپ کے لیے زبردست طریقہ ہوتا ہے کہ آپ تمام گروپوں کی اسکرین شاٹ لے کے فضول گروپوں کو لیفٹ کر کے اور ان کا براڈ کاسٹر بنائیں, اور اس کے اوپر گروپ کا نام لے کے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ کون ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی میں اس گروپ میں تھا, تو آپ کے نام دیکھیں. آپ ایک بہت زبردست جو ہے نا ماشاءاللہ آپ کی میں نے ساری چیزیں دیکھی, اس لیے میں آپ کو اپروچ کر رہا ہوں. ہاؤ ٹو ڈیل ود اے نیو پراسپیکٹ. اچھا, آپ نے مطلب ہے کہ کس طریقے سے آپ ایک پراسپیکٹ کے ساتھ ڈیل کریں گے, نئے پراسپیکٹ کے ساتھ. سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے کسی کو فرینڈ بنانا ہے. کبھی بھی غلطی نہ کریں زندگی کے اندر کہ ایک بندے کو آپ جانتے بھی نہیں اس کو آپ انویٹیشن دیتے ہیں کمپنی کے بارے میں. یہی تو مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو فرینڈ بنائیں. بے شک مہینے لگ جائے, بے شک ہفتہ لگ جائے, اور جب آپ اس کے ساتھ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ اپنے ساتھ جو ہے نا اس کو اٹیچ کریں گے, اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ انویٹیشن دے. مطلب ہے کہ ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ بالکل نیا بندہ ہوتا ہے اس کو ہم انوائٹ کر دیتے ہیں کولڈ سرکل میں, اس لیے تو غلطی کر جاتے لوگ نہیں آتے. ٹریس ہز ہارٹ بٹن. اس کے بعد اس کی جو ہے لائک ڈس لائک چیک کرے کہ وہ کن چیزوں کو وہ زیادہ جو ہے نا سمجھتا ہے, ان کی لائک ڈس لائک کیا ہے, وہ ہارٹ بٹن تلاش کرے. انوائٹ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ. جب اس کی نیڈ ہے, جتنی اس کی نیڈ ہے, یعنی کہ اس کی کیا نیڈ ہے, اس کی پروڈکٹس نیڈ ہے یا اس کے پیسے نیڈ ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ایک بندہ ہے اس کو صرف پروڈکٹس چاہیے, اس کو ہم مارکیٹنگ پلان بتا دیتے ہیں. کبھی کبھی اس کو پروڈکٹ میں انٹرسٹ نہیں ہے, اس کو جو ہے نا پیسوں میں انٹرسٹ ہے, تو اس کو پھر ہم پروڈکٹ دکھاتے ہیں, مارکیٹنگ پلان دکھاتے ہی نہیں ہے, تو پھر غلط ہو جاتا ہے. تو بندے کی نیڈس کو دے کے اس طریقے سے اس کو انوائٹ کرے. ایکسچینج یور کنٹیکٹ نمبر ود ہم. ہاں, یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا نمبر ان کو دینا ہے اور ان کا نمبر خود لینا ہے, اور اس کو اس وقت ایک مس کال بھی کرنی کہ جی یہ میرا نمبر ہے, اس کو سیو کر دے. آپ کے سامنے وہ سیو کرے گا تو تب جا کر بات بنے گی. اگر آپ لوگوں کو کارڈ دیں گے اور آپ اس کو کہیں گے کہ جی میرا کارڈ ہے, اس طرح بات نہیں چلے گی, کیونکہ کارڈ وہ اس سے گر جاتا ہے, گم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پتہ نہیں چلتا. کارڈ دینا اس وقت کرے گا وہ آپ سے مانگے. ٹھیک ہے, نہ دے کارڈ, ان سے نمبر لے, ان کو نمبر دے, سب سے بیسٹ طریقہ ہے. اس کے بعد انوائٹ ہم فار ٹی آفٹر بلڈنگ ٹرسٹ. جب اس کو آپ جو ہے نا فرینڈ بنائیں تو کسی دن اس کو چائے پہ بلا لیں, لیکن اس کو یہ مت بتائیں کہ جی میں کوئی بزنس ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, بس چائے پہ بلا, اسے کو یار 1 گھنٹہ مطلب ہے کہ تھوڑا سا آ جائیں, گپ شپ کرتے ہیں, اور گپ شپ میں 5-10 منٹ کی گپ شپ کے بعد ان کو آپ پریزنٹیشن دینا شروع کر دیں. اس کے بعد شیئر بینیفٹس آف پروڈکٹس, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پروڈکٹس کی جو ہے نا بینیفٹ شیئر کریں, اور کم از کم اس کو ایک سنگل پروڈکٹ کا یوزر بنائیں. یہ طریقہ کار ہے. شیئر دا اچیومنٹس آف ٹاپ لیڈرز ان دا ریلیونٹ فیلڈ. اور اس فیلڈ کے اندر جتنے بھی ہمارے دوست تھے ان کی جو ہے ان کو شیئرنگ کرے, ان کے ساتھ ان کی کامیابی شیئر کرے کہ ہاں میں اس پروجیکٹ کے اندر اس لیے آیا ہوں کہ میرے گھر کے اندر اتنے اتنے مسائل تھے, وہ ٹھیک ہو گئے, اور یہ دیکھیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ بہت کم وقت میں کامیاب ہوئے ہیں نا, تو اس لیے میں ان کے کیریئر سے متاثر ہوں اور ان کی فیلڈ سے متاثر ہوں, اس لیے میں یہاں پہ اس کو میں نے جوائن کیا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان
زندہ باد.